بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجامی کا سبق نمبر 139 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وہاں ہونا سور 40 سے لے کر حبست علیہ تک پڑھیں گے۔ وہاں ہونا سور 40، یہاں پر 4 صورتیں ہیں۔ احداہا، پہلی صورت یہ ہے اشتغال الفعل بضمیر، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیطہ بعینہ اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ۔ وثانیۃ، اور دوسری صورت یہ ہے اشتغالہ بضمیر، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل بالترادف جو فعل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ترادف کی وجہ سے۔ والثالثۃ اشتغال الفعل بضمیر، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل باللزوم جو فعل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لزوم کی وجہ سے۔ والرابعۃ، چوتھی صورت یہ ہے اشتغال الفعل بالمتعلق، فعل کا مشغول ہونا متعلق کے ساتھ، ولا یتصور حینئذ اور نہیں متصور ہوگا اس وقت، الا تقدیر تسلیط الفعل المناسب باللزوم مگر اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر جو مناسب ہے لزوم کی وجہ سے۔ ولہذا اورد المصنف اربعۃ امثلۃ، اسی وجہ سے مصنف نے 4 مثالیں ذکر کی ہیں۔ ثلاثۃ منہا للمشتغل بالضمیر، 3 ان میں سے اس فعل کے لیے ہیں جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، بے اقسامہ ثلاثۃ اپنی تینوں اقسام کے ساتھ۔ وواحد للمشتغل بالمتعلق، اور ایک وہ مثال ہے کہ فعل مشغول ہو متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ۔ والاحسن فی ترتیبها حینئذ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اس کی ترتیب اس وقت، تاخیر مثال المشتغل بالمتعلق کہ مشتغل بالمتعلق کی مثال مؤخر ہوتی، کما لا یخفی وجہہ جیسا کہ اس کی وجہ مخفی نہیں ہے۔ نحو زیدا ضربتہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہیں جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیطہ بعینہ اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں۔ وزیدا مررت بہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہیں کہ جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں، یناسب بالترادف جو مناسب بالترادف ہے۔ فإن مررت بعد تعدیتہ بالباء، کیونکہ مررتو کو با کے ذریعے سے متعدی کرنے کے بعد، مرادف لجاوزتو یہ ہم معنی ہیں جاوزتو کے۔ وزیدا ضربت غلامہ، مثال الفعل المشتغل بالمتعلق، یہ اس فعل کی مثال ہیں جو مشغول ہو متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ۔ وزیدا حبست علیہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہیں جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں، یناسبہ باللزوم جو مناسب باللزوم ہو۔ فإن حبس الشیء علی الشیء، کیونکہ کسی شے کا دوسری شے پر حبس جو ہیں، یلزمہ ملابستہ یہ ان کو لازم ہے، ان کی ملابست للمحبوس علیہ محبوس علیہ کے لیے۔ وَيُنْصَبُ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، ان مثالوں میں زید کو نصب دیا جائے گا، بفعل مضمر اس فعل مقدر کی وجہ سے، یفسرہ ما بعدہ جس کی تفسیر ما بعد کر رہی ہے، ای ضربت یعنی ضربت، یعنی الفعل المفسر الناصب یعنی وہ فعل جو مفسر ہیں اور نصب دینے والا ہے زید کو، فی زیدن ضربتہ زیدن ضربتہ میں، ضربت المقدر وہ ضربت فعل مقدر ہیں۔ فإن الاصل فیہ اصل عبارتیں ہیں، ضربت زیدن ضربتہ از میرا ضربت الاول پہلے ضربت کو مقدر کیا گیا، لوجود مفسرہ مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے، اعنی ضربت ثانی میری مراد دوسرا ضربت ہیں۔ وعلی ھذا القیاس اور اسی قیاس پر، جاوزت ہیں، فإنہ مفسر کیونکہ یہ مفسر ہیں، بما اس فعل سے، یرادفہ جو اس کے مترادف ہیں، آنی مررت بہ میری مراد مررت بہ ہے۔ وآہنت فإنہ مفسر بما یہ اس فعل سے مفسر ہیں، یستلزمہ
جو اس کی اہانت کو مستلزم ہے. آنی ضربت غلامہ فإن ضرب الغلام، کیونکہ غلام کو مارنا یستلزم اہانت سیدہ، یہ آقا کی اہانت کو مستلزم ہے. ولابست فإنہ مفسر بما، لابست مفسر ہیں اس فعل سے یستلزمہ، جو اس کو مستلزم ہے. آنی میری مراد حبست علیہ ہے، حبست علیہ فعل ہیں. وہا ہونا صور اربعین، ہم نے ما عزمرہ عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی تعریف پڑھی ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ بالفعل ہو اور وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو، اور اعراض کی وجہ یہ ہو کہ یا تو اس اسم کے ضمیر میں عمل کر رہا ہوگا یا اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہوگا. ایسے طریقے پر اگر اس فعل یا شبہ بالفعل یا اس کی کسی مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیں تو وہ اس اسم کو نصب دے. تو علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. اصل میں تو 12 صورتیں بنتی ہیں، 12 میں سے 4 ناجائز ہیں اور 8 جائز ہیں. علامہ جامی رحمہ اللہ نے 4 صورتیں ذکر کی ہیں. اشتغال الفعل، فعل کا مشغول ہونا، یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ فعل کے مشغول والی صورتیں ہیں. شبہ بالفعل کا یہاں پر علامہ جامی نے ذکر نہیں کیا ہے. پہلی 3 صورتیں جو اشتغال الفعل کی ہیں، یہی 3 صورتیں یہ شبہ بالفعل کی بھی بن سکتی ہیں. تو 3 یہ ہیں اور شبہ بالفعل کی بھی 3 بن جائے گی، تو 3 جمع 3 6. اسی طرح اشتغال الفعل بالمتعلق، اور اس کے بعد بعینہ ہی اس فعل کو مسلط کریں گے یا اس فعل کے مناسب بالترادف کو مسلط کریں گے یا اس فعل کے مناسب باللزوم کو مسلط کریں گے. 3 یہ ہو جائیں گی، 6 جمع 3 9. اور اسی طرح شبہ بالفعل کا مشغول ہونا متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ، اور اس کی پھر 3 صورتیں بن جائیں گی آگے کہ بعینہ ہی اس شبہ بالفعل کو مسلط کریں گے یا اس شبہ بالفعل کے مناسب بالترادف کو مسلط کریں گے یا اس شبہ بالفعل کے مناسب باللزوم کو مسلط کریں گے. تو یہ 12 صورتیں بن جائے گی. ان میں سے 4 صورتیں ناجائز ہیں. ناجائز یہ آخری جو صورت ہیں ان کے متعلق ہیں کہ جب فعل مشغول ہو متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ، اور اس وقت آپ بعینہ ہی اس فعل کو مسلط کر دیں یا مناسب بالترادف کو مسلط کر دیں، تو یہ 2 صورتیں ناجائز ہیں. اسی طرح جب شبہ بالفعل متعلق میں عمل کرنے میں مشغول ہو تو اس وقت بعینہ ہی اس شبہ بالفعل کو مسلط کر دیں یا اس شبہ بالفعل کے مناسب بالترادف کو مسلط کر دیں، تو 2 صورتیں یہ بھی ناجائز ہیں. تو 4 صورتیں ناجائز ہیں، 8 صورتیں جائز ہیں. احداہا اشتغال الفعل بضمیر مع تقدیر تسلیطہ بعینہ، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ، بعینہ ہی اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ. والثانیہ، اور دوسری صورت یہ ہیں اشتغال بضمیر مع تقدیر تسلیط ما، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل بالترادف، جو فعل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ترادف کی وجہ سے. وثالثۃ اشتغال الفعل بضمیر، فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما، اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل باللزوم، جو فعل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لزوم کی وجہ سے. والرابعۃ، چوتھی صورت ہیں اشتغال الفعل بالمتعلق، فعل کا مشغول ہونا متعلق کے ساتھ، ولا یتصور حینئذ، اور نہیں متصور ہوگا اس وقت، الا تقدیر تسلیط الفعل المناسب باللزوم، مگر اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر جو مناسب باللزوم ہو. تو یہاں پر صرف مناسب باللزوم کو مسلط کر سکتے ہیں، باقی 2 کو مسلط نہیں کر سکتے. ولہذا اورد المصنف 4 امثلۃ، مصنف پر اشکال ہو سکتا ہے کہ 4 صورتیں کیوں ذکر کی ہیں. یعنی علامہ جامی رحمہ اللہ نے تو 4 صورتیں ذکر کی ہیں، اور صورتیں تو 12 بنتی ہیں. تو علامہ جامی نے 4 کیوں ذکر کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ جامی نے صرف فعل والی مثالیں ذکر کی ہیں اور وہ 4 بنتی ہیں.
کیونکہ فعل جو ہیں وہ عمل میں اصل ہیں۔ وَلِهَذَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَةَ أَمْثِلَةٍ، اس وجہ سے مصنف نے ذکر کی ہیں 4 مثالیں۔ ثلاثۃ منہا للمشتغل بالضمیر باقسامہ الثلاثۃ، 3 ان میں سے وہ مثالیں ہیں کہ فعل جس میں مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ اپنی تینوں اقسام کے ساتھ۔ وواحد للمشتغل بالمتعلق، اور ایک مثال وہ ہیں کہ جس میں فعل مشغول ہو متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ۔ وَالْأَحْسَنُ فِي تَرْتِيبِهَا حِينَئِذٍ، یہاں سے شارح ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جب 4 مثالیں بنتی ہیں، 3 اشتغال بالضمیر کی ہیں اور ایک اشتغال بالمتعلق کی ہیں، تو ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ جو اشتغال بالضمیر کی مثالیں ہیں وہ پہلے آ جاتی اور اشتغال بالمتعلق کی مثال بعد میں آ جاتی، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا۔ اشتغال بالمتعلق کی مثال کو تیسرے نمبر پر لائے ہیں، جبکہ اس کا نمبر چوتھا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلے والے سلائیڈ میں آتا ہے۔ مصنف نے اشتغال الفعل بالمتعلق کی جو مثال ہے وہ تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو اس کا کسی نے جواب دیا ہے کہ مصنف نے اشتغال بالمتعلق کی مثال کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کہ فعل معروف کی مثالیں اکٹھی ذکر ہو جائیں، اور چوتھے نمبر پر اس مثال کو لائے ہیں جس میں فعل مجہول ہیں۔ وَالْأَحْسَنُ فِي تَرْتِيبِهَا حِينَئِذٍ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اس کی ترتیب اس وقت، تاخیر مثال المشتغل بالمتعلق، کہ مشتغل بالمتعلق کی مثال مؤخر ہوتی، کما لا یخفی وجہہ، جیسے کہ اس کی وجہ مخفی نہیں ہے۔ نحو زیدا ضربتہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہے کہ جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیطہ بعینہ، اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں۔ ضربت فعل زیدن میں عمل نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو ضمیر جو راجع ہے زیدن کی طرف اس میں عمل کر رہا ہے۔ اب اگر ہو ضمیر کی جگہ پر زیدن کو رکھ دیں تو ضربت فعل زیدن کو نصب دے گا۔ وزیدن مررت بہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہیں جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما، اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں، یناسب بالترادف، جو مناسب بالترادف ہو، کیونکہ مررتو کو مسلط نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مررتو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو با کے ساتھ مسلط کریں گے یا با کے بغیر۔ اگر با کے ساتھ مسلط کریں گے تو زید پر نصب باقی نہیں رہے گا بلکہ زید مجرور ہو جائے گا، اور اگر با کے بغیر مررتو کو مسلط کر دیں تو مررتو فعل لازمی بن جائے گا، اور لازمی کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فإن مررتو بعد تعدیتہ بالباء، مررتو کو با کے ذریعے سے متعدی کرنے کے بعد، مرادف لجاوزتو، یہ ہم معنی ہے جاوزتو فعل کے، لہذا جاوزتو فعل کو مسلط کریں گے۔ وزیدن ضربت غلامہ، مثال الفعل المشتغل بالمتعلق، یہ اس فعل کی مثال ہے کہ جو مشغول ہو متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ۔ یہاں پر نہ تو بعینہ ہی اس فعل کو مسلط کر سکتے ہیں اور نہ مناسب بالترادف فعل کو مسلط کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مناسب باللزوم ان کو مسلط کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ضربتوں کو مسلط کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ میں نے مارا ہے زید کے غلام کو، اور اگر زید پر ضربتو فعل کو مسلط کریں گے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ میں نے زید کو مارا ہے، لہذا معنی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ضربتو کا جو مناسب بالترادف ہے اس کو بھی مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بھی معنی صحیح نہیں رہے گا، لہذا مناسب باللزوم کو مسلط کریں گے، اور وہ آہنتو فعل ہیں، آہنتو کو مسلط کریں گے، کیونکہ غلام کو مارنا اس کو مستلزم ہے آقا کی توہین۔ وزیدن حبست علیہ، مثال الفعل المشتغل بضمیر، یہ اس فعل کی مثال ہے کہ جو مشغول ہو ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ، مع تقدیر تسلیط ما، اس فعل کو مسلط کرنے کی صورت میں، یناسبہ باللزوم، جو مناسب باللزوم ہوں۔ یہاں پر حبستو کو لابستو لازم ہے،
لہذا حبستو کے بجائے لابستو فعل کو مسلط کریں گے۔ پھر یہاں بھی عین فعل حبستو کی تسلیت سے اسم پر نصب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فعل کو اعلیٰ کے ساتھ مسلط کریں گے تو اسم مجرور ہوگا، اور اگر بغیر اعلیٰ کے مسلط کرتے ہیں تو اس میں مذکور مفعول نہیں ہوگا، اس لیے کہ حبستو کی ضمیر اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ فإن حبس الشیء علی الشیء، کیونکہ ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کرنا، یلزمہ ملابستہ، اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کی ملابست ہو جائے، للمحبوس علیہ، محبوس علیہ کے ساتھ۔ مثلا پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا تو پرندہ جو ہے یہ محبوس علیہ ہے، تو پرندے کا پنجرے کے ساتھ ایک تعلق ہوا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کرنے سے یہ اس کی ملابست لازم ہے محبوس علیہ کے لیے۔ وَيُنْصَبُ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں زید اس فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے، یعنی وہ فعل مفسر جو زیدن ضربت میں زید کے لیے ناصب ہیں، وہ ضربت مقدر ہیں، اس لیے کہ اس کی اصل ضربت زیدن ضربتہ ہیں۔ ضربت اول کو حذف کر دیا مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ مفسر ضربت ثانی ہے۔ وَيُنْصَبُ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، زید کو نصب دیا جائے گا ان تمام مثالوں میں بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، اس فعل مقدر کی وجہ سے، يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے۔ بعد والے فعل کو مفسر کہیں گے اور پہلے والے فعل کو مفسر کہیں گے۔ آئی ضربت یعنی ضربت یعنی الفعل المفسر الناصبہ، یعنی وہ فعل جو مفسر ہیں، نصب دینے والا ہے زید کو، فی زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں وہ کون ہے؟ ضربت المقدر، وہ ضربت فعل مقدر ہیں۔ فإن الاصل فیہ، کیونکہ اس کی اصل عبارتیں ہیں ضربت زیدن ضربتہ، از میرا ضربت الاول، پہلے فعل کو مقدر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو مفسر ہیں وہ موجود ہیں، مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے پہلے ضربتوں کو مقدر کیا، اور مفسر کون سا فعل ہے؟ آنی ضربت الثانی، میری مراد دوسرا ضربتو ہیں۔ وعلی ھذا القیاس جاوزتم، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اسی قیاس پر وہ فعل جو زیدن مررت بہ میں زید کے لیے ناصب ہیں وہ جاوزتو مقدر ہیں، اس لیے کہ اس کی تقدیر جاوزتو زیدن مررت بہ ہے۔ جاوزتو کو مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا، اور مفسر اس کا مرادف یعنی مررت بہ ہے۔ اسی طرح وہ فعل جو مفسر ہیں، زیدن ضربت غلامہ میں زید کے لیے ناصب ہیں، وہ آہنت مقدر ہیں، اس لیے کہ اس کی تقدیر آہنت زیدن ضربت غلامہ ہے۔ آہنت کو مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا، اور وہ مفسر اس کا ملزوم ضربت غلامہ ہے، کیونکہ غلام کو مارنا اس کے سید کی اہانت کو مستلزم ہے۔ اسی طرح وہ فعل مفسر جو زیدن حبست علیہ میں زید کے لیے ناصب ہیں وہ لابست مقدر ہیں، کیونکہ اس کی تقدیر لابست زیدن حبست علیہ ہیں، تو لابست کو مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا، مفسر حبست علیہ ہیں جو کہ لابست کا ملزوم ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی قیاس پر جاوزت فعل ہے، فإنہ مفسر، کیونکہ یہ مفسر ہے، بما اس فعل سے یرادف جو اس کے مترادف ہیں، آنی مررت بہ، میری مراد مررت بہ ہے، وآہنت، آہنت فعل جو ہے، فإنہ مفسر، یہ مفسر ہیں، بما اس فعل سے یستلزمہ جو اس کی اہانت کو مستلزم ہے، آنی میری مراد ضربت غلامہ،
فإن ضرب الغلام، کیونکہ غلام کو مارنا یستلزم اہانت سیدہ، یہ اس کے آقا کی اہانت کو مستلزم ہے۔ ولابست فإنہ مفسر بما، لابست فعل یہ اس فعل سے مفسر ہیں، یستلزم ہوں جو اس کو لازم ہے، آنی حبست علیہ، میری مراد حبست علیہ ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وہاں ہونا سور 40 سے لے کر حبست علیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔